الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگوں، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں. اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سالم. آئیے سر سالم تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن. کنز العرفان. کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لٹایا جائے گا. اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. شکر.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں، حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں اور اسماء النبی کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سرستان۔ آئیے سرستان۔ حدیث پاک، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قلب القرآن یاسین۔ ترجمہ یعنی قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلی اسمبلی میں 5 اسماء النبی یاد کیے تھے، آج اس کے آگے کے 5 اسماء النبی یاد کریں گے۔ شافن، ہادن، مہدن، ماہن، منجن۔ شافن، ہادن، مہدن، ماہن، منجن۔ شافن، ہادن، مہدن، ماہن، منجن۔ کس کس کو یہ اسماء النبی یاد ہو گئے؟ چلیں سب مل کے سنا دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں، ارکیڈس مدنی چینل کے ناظرین، سر حسان نے آپ کو اسماء النبی یاد کروائے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں، اپنے اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان۔ آئیے سر سفیان، کلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ ذات اکتاب ہے، مصطفیٰ ذات اکتاب ہے، مصطفیٰ ذات اکتاب ہے، یکن جس کو یک بنایا آپ ہے، یکن جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، یکن جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا
جس کو یک بنایا آپ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علم اضافی کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو آپ سب ریڈی ہیں جیوگرافی پڑھنے کے لیے؟ بچوں، آج کے جیوگرافی کے یونٹ میں ہم ایک مشہور اور مبارک مقام کے بارے میں بات کریں گے۔ اس مبارک مقام کو جنت المعلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ مکہ شریف کا بہت ہی پرانا، مشہور اور مبارک قبرستان ہے۔ جنت المعلا کعبہ شریف سے قریب ہی تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہجون پہاڑ کے پاس ہے۔ کون سے پہاڑ کے پاس ہے؟ اگر کوئی شخص حرم شریف جاتا تو یہ اس کی رائٹ سائڈ پر آتا ہے۔ کون سی سائڈ پر آتا ہے؟ مسجد نبوی کے پاس ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے۔ کیا نام ہے؟ جنت البقیع۔ یہ دنیا کا افضل قبرستان ہے، اور اس کے بعد افضل قبرستان جنت المعلا ہے۔ کون سا ہے؟ جنت المعلا۔ اس کے بعد ہے جنت البقیع کے بعد۔ سر، کیا یہاں صحابہ کرام کے مزارات بھی ہیں؟ جی ہاں، اس قبرستان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات بھی ہیں، اور ہاں، یہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مزار شریف بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ایک اور جگہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو بچوں، ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ جی، قرآن یونٹ ہے۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو آپ سب تیار ہیں قرآن یونٹ کے لیے؟ جی، بہت خوب۔ آج ہم قرآن پاک کے ایک اہم ٹاپک کے بارے میں سنیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن پاک کی کن صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے اور کتنی بار آیا ہے۔ سر، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی بھی ہیں اور دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان بھی۔ اللہ پاک نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا اور آپ کو بہت عزت عطا فرمائی۔ بچوں، قرآن پاک میں کل 9 صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے سنتے ہیں کہ کون سی صورت میں کتنی بار آیا ہے۔ سورہ بقرہ 5 بار، سورہ آل عمران میں 2 بار، سورہ مائدہ میں 1 بار، سورہ اعراف میں 7 بار، سورہ بنی اسرائیل میں 2 بار، سورۃ الکہف میں 1 بار، سورۃ المریم میں 1 بار، سورہ طٰہٰ میں 5 بار اور سورہ یاسین میں 1 بار۔ اب سارے بچے میرے ساتھ مل کر دہرائیں گے۔ سورہ بقرہ میں 5 بار، سورہ آل عمران میں 2 بار، سورہ آل عمران میں 2 بار، سورہ مائدہ میں 1 بار، سورہ اعراف میں 7 بار، سورہ بنی اسرائیل میں 2 بار، سورہ بنی اسرائیل میں 2 بار اور سورہ کہف میں 1 بار۔
سورہ مریم میں 1 بار, سورہ طٰہٰ میں 5 بار, اور سورہ یاسین میں 1 بار. ایک بار. یہی وہ 9 صورتیں ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے. ان کے علاوہ قرآن پاک کی کسی اور صورت میں آپ کا نام نہیں آیا. بچوں, آج کا سبق یہی ختم کرتے ہیں. سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ رب العالمین. کل حال. جی اسٹوڈنٹس, ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے. اس یونٹ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. آج ہم کچھ مزیدار اور دلچسپ ایکٹیویٹیز کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے یہ سوال. 2 + 1 = 3. 15 - 12 = 3. اب آئیے میں آپ کو نمبر 3 کے بارے میں کچھ اسلامک انفارمیشن دیتا ہوں. وضو میں 3 مرتبہ اعضا دھونا سنت ہے. رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. اب بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف. 7 + 3 = 10. 19 - 9 = 10. بہت خوب. اب نمبر 10 کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات بتاتا ہوں. 10 محرم شریف کو زمین, آسمان, چاند, ستارے, سورج اور جنت پیدا کیے گئے. 10 محرم شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش 10 محرم شریف کو نازل ہوئی. تو بچوں, آج ہم نے 3 اور 10 نمبر کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات حاصل کی. تو بچوں, یہی ہمارا یونٹ ختم ہوا. اب ملتے ہیں آپ سے اگلی کلاس میں. اب میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بچوں, آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بچوں, یہ ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ ہسٹری. جی ہاں, ہسٹری. آپ سب ریڈی ہیں ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے؟ جی. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بچوں, آج ہم وہیں سے آگے پڑھیں گے جہاں پچھلی کلاس میں بات ختم کی تھی. لاسٹ ٹائم ہم نے سنا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا فرما دی تھی. کہاں کی بادشاہت عطا فرمائی؟ مصر کی. آئیے بچوں سنتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو آپ نے بہت اچھا مینج کیا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی, اور مستقبل میں جو کھانے پینے کی شارٹیج ہونی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کھانے کا بہت بڑا اسٹاک جمع کیا. پھر وہ وقت آیا کہ بارشیں بند ہو گئیں, کھیتیاں سوکھنے لگی اور کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں. پورے علاقے اور شہر میں قحط پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ اب دور دور کے شہروں سے لوگ مصر آ کر غلہ یعنی کھانے پینے کی چیزیں خریدنے لگے. انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی غلہ خریدنے آئے. جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا, مگر آپ کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے کیونکہ آپ کو کنویں میں ڈالے ہوئے تقریباً 40 سال گزر چکے تھے. اب آپ بادشاہوں والا لباس پہنے ہوئے تھے, وہ آپ کو پہچان نہیں سکے. آپ کے بھائیوں نے آپ سے عبرانی زبان میں بات کی. کس زبان میں بات کی؟ عبرانی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اسی زبان میں جواب دیا. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم شام کے رہنے والے ہیں, کھانا خریدنے آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے فوراً کہا نہیں, اللہ پاک کی قسم ہم جاسوس نہیں, ہم سب بھائی ہیں. کیا ہیں؟ بھائی. ہمارے ابو جان بہت بزرگ ہیں اور وہ
حضرت یعقوب علیہ السلام اور اللہ پاک کے نبی ہیں. کیا ہیں؟ نبی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم 12 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ 12. لیکن ایک بھائی جنگل میں گیا تھا تو وہ اس دنیا میں نہیں رہا اور ابو جان اس سے بہت پیار کرتے تھے. یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا اب تم کتنے ہو؟ انہوں نے کہا 10. کیا کہا؟ 10. آپ نے فرمایا 11واں کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ 11واں. انہوں نے کہا وہ ہمارے ابو جان کے پاس ہیں, وہ ہمارے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں سامان دے دیا تو فرمایا جاؤ اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آؤ, جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے حصے کا بھی سامان دے دوں گا. اور بچوں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت عزت کی. کیا کی؟ عزت. انہیں خوب سامان دیا اور جو پیسے انہوں نے دیے تھے وہ پیسے آپ علیہ السلام نے چھپ کر ان کے سامان میں واپس رکھ دیے تاکہ جب وہ گھر جائیں تو خوش بھی ہوں اور حیران بھی کہ بادشاہ جیسے عظیم انسان نے ان پر کیسی مہربانی کی ہے. تو بچوں آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں. ابھی دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا